اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل الفرج. ہماری بات چل رہی تھی کہ تقیہ کے لیے حدود ہیں، شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر مقام پر تقیہ کیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ تقیہ کہیں بھی نہ کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، مواقع ہیں جہاں پر تقیہ کیا جا سکتا ہے یا تقیہ واجب ہے. وہ اس کے کچھ مقامات ہیں. وہ کل آپ کو بات بتائے مثلا کہاں تقیہ کریں، وہ آپ پڑھ رہے ہیں. کہاں صحیح نہیں ہے تقیہ کرنا، جہاں پر مسئلہ دین کا آ رہا ہو، جہاں پر مسئلہ نفوس محترمہ کے قتل کا آ رہا ہو، جہاں پر مسلمانوں کے ضرر کا مسئلہ آ رہا ہو، یا گمراہی کے پھیلنے کا مسئلہ آ رہا ہو، یا ظلم کے پھیلنے کا معاملہ ہو. تو اگر ظلم ہمارے تقیہ کرنے سے ظلم پھیلتا ہو، یا اگر ہم تقیہ کریں گے ظلم اور بڑھ جائے گا، یا ہم تقیہ کریں گے تو مسلمانوں پر کیا ہوگا، ان کا قتل و غارت یا ان کو زیادہ نقصان پہنچایا جائے گا. تو ایسے موقع پر ہمارا تقیہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پھر ہمیں اپنے عقیدے کے اظہار کے ساتھ ساتھ دفاع کرنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر مسئلہ شریعت کا ہے، دین کا ہے، تو پھر ہمیں تقیہ نہیں کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ او ضررن بالغن علی المسلمین، یا ضرر ہو کس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر تقیہ کرنے سے ضرر ہو رہا ہو. ظاہر سی بات ہے پھر ہم کو تقیہ کر کے ضرر میں ڈالنا ہے، بچانا چاہیے ان کو بچانا چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے. تو لہٰذا ایسے موقع پر تقیہ نہیں کیا جائے گا. بھلے بِإِضْلَالِهِمْ، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یعنی غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں، غلط نظریے پھیلائے جا رہے ہیں، غلط رائے پھیلائی جا رہی ہے. اور افشاء الظلم والجور فیہم، یا ظلم و جور کو ان کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے. تو اب تقیہ نہیں کرنا ہے، اب جو ہے وہ اپنے عقیدے کا اظہار بھی کرنا ہے اور دفاع بھی کرنا ہے، بچانا ہے لوگوں کو اور مقاومت کرنی ہے، کھڑا ہو جانا ہے. وَعَلَى كُلِّ حال، بہرحال، عَلَى كُلِّ حال یعنی بہرحال، لیس معنی تقیہ کے معنی نہیں ہے عند الامامیہ، امامیہ کے نزدیک، یعنی شیعہ اثنا عشری کے یہاں تقیہ کے معنی نہیں ہے. کیا؟ انہا تجعل منہم جمعیہ سریہ لغایت الحدم والتخریب، یعنی شیعہ اثنا عشری کے یہاں یا امامیہ کے یہاں تقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک مثلا جو ہے وہ مخفی ٹولہ بنائے، ایک گروہ بنائے اور اس سے جو ہے وہ کیا کریں، حدم اور تخریب کریں. حدم یعنی تخریب کاریاں کریں، یعنی بجائے مجتمع اور سماج کو بنانے کے اسے گرائیں، منہدم کریں. حدم یعنی منہدم کرنا، یعنی گرانا، توڑنا. یعنی شیعہ اثنا عشری کے یہاں عقیدے تقیہ کے معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک خفیہ ٹولہ بنائے، خفیہ کوئی گروہ بنائے، خفیہ کوئی یعنی لوگوں کو تیار کرے. جمعیت سریہ یعنی پوشیدہ چھپی ہوئی ایک جمعیت، ایک گروہ، ایک ٹولہ بنائے. اور پھر کیا کس لیے بنائے؟ لغایت الحدم، سماج اور مجتمع کو ہدم کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے، تخریب کاریوں کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا مقصد سماج اور مجتمع کو خود بچانا ہے. اگر تقیہ سے بچ سکتا ہو سماج اور مجتمع تو تقیہ کیجیے. اگر انسانیت کا خون رک جائے تقیہ کرنے سے بہا جانا تو تقیہ کیجیے. لیکن اگر آپ کے تقیہ کی وجہ سے انسانیت کا خون بہتا ہو، انسان کا نہیں صرف انسانیت کا خون بہ رہا ہو، انسانوں کا خون بہ رہا ہو، ظلم و جور کو عام کیا جا رہا ہو، حقداروں کے حقوں کو چھینا جا رہا ہو،
حقوق پامال کیے جا رہے ہوں تو پھر آپ کے لیے تقیہ صحیح نہیں ہے. تو تقیہ کا مطلب ہمارے یہاں یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک خفیہ ٹولہ بنانا چاہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ تو کچھ اور ہے وہ اظہار کچھ اور کر رہے ہیں، اور کس لیے کہ تاکہ سماج اور مجتمع کو منہدم کیا جائے، خراب کیا جائے، تباہ و برباد کیا جائے. ایسا ہرگز بالکل بھی نہیں ہے ایسا، بلکہ ہم تو سماج اور مجتمع کو مضبوط بنانے کے لیے تقیہ کرتے ہیں یا تقیہ سے تقیہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ہدف اور مقصد انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو کیا کرنا ہے، انسانیت کو سیراب کرنا ہے، انسانیت کی سچائی کرنی ہے، انسانیت کی سچائی کرنی، سیراب کرنا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے. کما یریدو ان یصفر بعض اعدائہم، یعنی ہمارا مقصد بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سماج، مجتمع اور مذہب یا دین کو یا دنیا کو ختم کریں، انہدام کریں یا اس کو تباہ و برباد کریں، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ چیز نشر کرنے کی کوشش کی ہے. کنہوں نے؟ دشمنان مذہب شیعت نے. کیا کہ یہ تو باطنی گروہ ہے، یہ تو غلط لوگ ہیں جنہوں جو اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ تو تقیہ کے قائل ہیں، تقیہ والے ہیں، ارے دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ رکھتے ہیں، اس سے یہ سماج اور مجتمع اور مذہب کو جو ہے تباہ و برباد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. انہیں کوشش کی ہے جاہل مخالف نے یا مکار مخالف نے یہ بات پھیلانے کی، حالانکہ یہ چیز قرآنی ہے، یہ چیز قرآنی ہے. یعنی جناب حزقیل کے بارے میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے اور اپنے کفر کو ظاہر کرتے تھے. یعنی مومن تھے، مومن آل فرعون کہا گیا انہیں، مومن کہا گیا انہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ظلم کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. تو ظلم کی وجہ سے ایمان چھپانا تخریب کاری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مجتمع اور انسانیت کو پروان چڑھانا ہے، انسانیت کو بچانا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ بعض دشمنان شیعت نے اس کو لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا بنا کے پیش کیا. کیا پروپیگنڈا بنایا؟ کہ تقیہ، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو تقیہ کرتے ہیں. تقیہ یعنی اپنے دین کو چھپا کر اسلام کو خراب کرتے ہیں. بلکہ اس کے برعکس منافقین نے ایسا کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، جن کو بارے میں پورے سورے نازل ہوئے. سورہ منافقون قرآن کریم میں موجود ہے، یا قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر منافقوں کی مذمت اور جو ہے ان کی نندا اور ان کے بارے میں بیانات آئے ہیں. بہت بڑا حصہ قرآن کریم کا، بہت یعنی بڑی مقدار قرآن کریم کی منافقین کے بارے میں ہے، ان کے کردار، ان کے اطوار کے بارے میں ہے، اور ان کی حقیقت بیان کرنے کے بارے میں ہے، ان کے نظریات اور رائے، ان کی فکر بیان کرنے کے بارے میں ہے. تو وہ منافق کون لوگ تھے؟ وہ لوگ نہیں تھے جو نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے. سوچ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں؟ اے منافق کسے کہا جاتا تھا؟ وہ لوگ نہیں تھے جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے. ان کو یہودیوں کو منافق کہا جاتا تھا، یا نصارہ کو نا، یا مشرکوں کو منافق کہا جاتا. نہیں، وہ تو مشرک تھے، وہ تو یہودی تھے، وہ تو نصارہ تھے. انہیں منافق کہا گیا. انہیں تو قرآن نے نصارہ کہہ کے یا نصارہ کہا، یا یہودی کہا، یا مشرک کو مشرک کہا. تو منافق کون تھے؟ منافق کون تھے؟ جو نبی کو کہہ رہے تھے ہم نبی مانتے ہیں، جو نبی کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نبی مانتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور وہ نبی کے بزم میں آ کے بیٹھتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے حتیٰ کہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب اے میرے حبیب، جب منافق آپ کی بزم میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا کہتے ہیں کیا؟ انک لرسول اللہ، یعنی کیا کہہ رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ. یہی تو کہہ رہے، مطلب یہ تو ہوا. کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں، یعنی اب ایمان لے آپ پر. جی کیا؟ قالوا انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول. اور میرے حبیب، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے. یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں. آج کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل؟
وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل میں کچھ اور لیے بیٹھے ہیں اور زبان میں کچھ اور ادا کر رہے ہیں. زبان سے ادا کچھ اور کر رہے ہیں، دل میں کچھ اور لیے بیٹھے ہیں. یہ ہے نفاق، یہ ہے مضمون کہ ظاہر زبان پہ ایمان اور دل میں بے ایمان. زبان سے ایمان کا اظہار اور دل میں بے ایمان، کوئی ایمان نزدیک نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ جھوٹے ہیں منافق، یہ جھوٹے ہیں. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں. یہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ایسا نہیں ایمان لے اپنے اظہار کر دیا اسلام کا. تو یہ نبی کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، بس میں نبی میں بھی رہتے تھے، نبی کے ساتھ بھی رہتے تھے. مثلا اب دیکھیے نماز پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجمعہ مبارکہ، اور یہ دونوں سورے مستحب ہے نماز جمعہ میں پڑھنے، سورہ منافقون بھی اور سورہ جمعہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے حبیب، جب یہ ڈھول ڈھماکوں کی آوازیں سنتے ہیں، لہو و لعب کی آوازیں سنتے ہیں، بیع و شرع کی آوازوں کو سنتے ہیں، تو یہ آپ کو تَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو نماز میں تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو نماز کوئی یہودی تو نہیں پڑھ رہے تھے نبی کے پیچھے آ کے، نماز پڑھنے والے مشرک تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ یہودی نہیں تھے، وہ نصارہ نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہی تھے جو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو نبی مان رہے ہیں. یہی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور نماز میں تنہا چھوڑ کے بھاگ بھی جاتے تھے. یہ لوگ صحیح ہے. تو یہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے جنہیں منافق کہا گیا، جن کی مذمت آئی. صحیح ہے. یعنی یہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، تو ان کی مذمت آئی. تو وہ لوگ جو بزم نبی میں اس وقت تھے، نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ نبی کے بعد کہاں چلے گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ نے دنیا سے رحلت فرما لی، تو وہ گروہ بعد میں کہاں چلا گیا؟ اور ایک گروہ سورہ مزمل کے جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ بیان کیا تھا میں نے، ایک گروہ اور ہے مثلا کہ اے میرے حبیب ان ربک یعلم ان تقوم ادنی، یعنی اے میرے حبیب تمہارا رب جانتا ہے کہ تم راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو. اور ایک طائفہ ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، ایک گروہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، صحیح، جو نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. تو ایک گروہ جو نبی کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے دن میں، ایک وہ گروہ جو نبی کے ساتھ راتوں کھڑا ہے عبادت میں مثلا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرا گروہ جو نبی کے زمانے میں تھا، جس کو سورہ منافقون جو ہے مثلا نازل ہوا، یا اور دیگر مقامات پر نازل ہوئی آیتیں، یا مثلا جو ہے نبی کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے نماز میں، تو وہ گروہ بعد نبی کہاں چلا گیا؟ تو لہٰذا انہیں اسی گروہ نے یہ ہجوم شروع کیا ان کے اوپر جو اصل اسلام اور صحیح اسلام کے پیروکار تھے اور نبی اور آل نبی کی پیروی کرتے تھے اور صحیح اسلام کو مانتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کو بعد نبی خلیفہ تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ خلافت کس کے پاس ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. لہذا انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ یہ تو تقیہ والے ہیں، یہ تو جو ہے وہ اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کو خراب کون کر رہے تھے؟ وہ خود خراب کر رہے تھے. اسلام کو خراب انہوں نے کیا، اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کا کام انہوں نے کیا، اسلام کو برباد کرنے کا کام انہوں نے کیا. وہ اور بات ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، آخری شریعت ہے، ہماری شریعت ہمارے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ آخر تا قیامت رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اور اہل بیت علیہ السلام نے باقاعدہ قربانیاں دے کر اس کو بچایا اور آگے بڑھایا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.